السلام علیکم حافظ ورحمۃ نعمان اللہ۔ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں آپ کو کال پہ ڈالتا ہوں، پھر بات کرتا ہوں، ہاں دونوں حضرات کے ساتھ، جی تو آپ سنتے رہیں دونوں حضرات، ٹھیک ہے نا؟ بہتر۔ اسی حساب سے بات کریں گے۔ آپ جس ویکتی سے السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ مولانا خورشید ندوی صاحب دامن برکاتہم آپ لائن پہ ہیں؟ جی جی جی۔ حافظ نعمان صاحب آپ لائن پہ ہیں؟ جی جی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت میں چاہ رہا تھا، آپ لوگوں نے آپس میں گفتگو کری تھی، میں چاہ رہا تھا تھوڑا مہذب طریقے سے سوال جواب ہو جائے، تو میری تجویز یہ ہے کہ جب تک میں اجازت نہیں دوں تب تک آپ دونوں میں سے کوئی بات نہیں کریں۔ تو سوال چونکہ خورشید صاحب نے کیا تھا، مولانا خورشید ندوی صاحب نے کیا تھا، تو ان کو 2 منٹ سوال کے لیے، آپ کو 5 منٹ جواب کے لیے۔ جب تک میں اجازت نہیں دوں تب تک نہیں بولیں۔ اور اگر آپ کو سوال کرنا ہو حافظ نعمان صاحب، آپ کو پھر سے 2 منٹ ملیں گے، تو ان کو 5 منٹ جواب کے۔ تو جتنی دیر آپ چلنا چاہیں، آدھا 1 گھنٹہ، جو بھی آپ کی نوعیت ہو، تاکہ آپ دونوں مطمئن ہو جائیں اور علمی دلیل کے ساتھ جواب ملے۔ یہ میری تجویز ہے۔ پہلی بات، آپ میرا سجیشن، میرا مشورہ یہ ہے کہ مہذب رکھیں۔ آپ جو بھی کرنا چاہیں ان 2 منٹ 5 منٹ، ہم عوام کو بات پتہ چل جائے، بات سمجھ آ جائے۔ یہ میری تجویز، جو میں نے دونوں حضرات کے ساتھ الگ الگ ابھی گفتگو کری تھی، ٹھیک ہے نا حضرت؟ بہتر۔ جی جی تو مولانا خورشید ندوی صاحب، آپ نے سوال کرنا چاہا، آپ کے 2 منٹ شروع ہوتے ہیں، پلیز۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت، میں نے آپ کو صبح فون کیا تھا، میں نے اس نیت سے صبح فون کیا تھا کہ ایک تو آپ سے بات کروں۔ میں نے کل ہی سنا یہ کہ مولانا سلمان صاحب کا جو ویڈیو آیا ہے، وہ اس بارے میں جو آپ کے ساتھ اس میں آپ کی جو ریکارڈنگ ہے اس میں ڈالی گئی ہے، وہ جو میں نے سنی، تو میں نے اس نیت سے فون کیا آپ کو کہ میں آپ سے بتاؤں کہ اگر کوئی عالم چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی غلطی، میں کیا بتاؤں، غلطی کرتا ہے کہ اپنے قلم سے یا کوئی بیان دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے یہ سنیے کہ میں نے جس ادارے سے تعلیم حاصل کی ہے، اس ادارے کا مسلک یہی ہے کہ امت میں بگاڑ نہ ہو، اور جہاں پر حق اور باطل کی بات آئے، خاص کر قرآن کی، حدیث کی، صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، تو وہاں پر اگر ہماری جان بھی چلی جائے تو وہ کم ہے۔ میں نے قطعاً اس لیے آپ کو فون نہیں کیا کہ میں خدا نہ خواستہ ثم نعوذ باللہ کہ آپ سے اس لیے یہ پوچھوں کہ آپ مولانا سلمان صاحب کو کیوں اس لیے غلط قرار دے رہے ہیں کہ انہوں نے صحابہ کے بارے میں کچھ کہا ہے، یا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ دیکھیے، اس بارے میں خود بھی اپنے استاد سے اختلاف کر سکتا ہوں، کرتا بھی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھی 2 منٹ ختم نہیں۔ مولانا 20 سیکنڈ ہے، سوال پوچھ لیں۔ جی، میرا آپ سے یہی سوال تھا کہ اگر کوئی بھی عالم کوئی بھی بات کہتا ہے تو اس عالم کو آپ علم سے جواب دیجئے، نہ کہ آپ ان کے نام پر یہ کہیں کہ یہ مردود ہے، یہ جہنمی ہے، یہ فلانا ہے۔ بہرحال ہمارے استاد ہے، وہ انہوں نے علم کی جو غلطی کی ہے وہ ٹھیک ہے، مگر کہنے دیجیے ان کے بارے میں کوئی گالی۔ ایک سوال ہو گیا کہ کہنے آپ دیجیے، یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ حافظ نعمان صاحب، آپ جب تک بات کریں گے، جیسے آپ نے خاموشی کری تو مولانا خورشید صاحب بھی خاموش رہیں گے۔ 5 منٹ آپ بات کر لیں آرام سے، میری تجویز ہے آرام سے بات کر لیں، تو 5 منٹ ختم ہونے پہ میں آپ کو روکوں گا، تو اس کے بعد نہیں، میں خود انشاءاللہ رک جاؤں گا، وہ ضرورت نہیں پڑے گی۔ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ 8 چلیے، بسم اللہ۔ پہلی بات میں عرض کروں کہ صبح انہوں نے کال کی، یعنی صبح یعنی کہ نماز جمعہ سے پہلے انہوں نے کال کر لی تھی، تو اس وقت اگر یہ اسی طریقے سے، اسی نہج سے اور اسی طریقہ کار سے آخر تک گفتگو کرتے تو تقریباً وہ نوبت نہیں آتی جو آئی۔ دوسری بات، آپ وہ میری ریکارڈنگ سنیں جو ان کے ساتھ ہوئی ہے، جو بات ہوئی ہے، آپ میرا انداز گفتگو دیکھیں، اور یہ دیکھیں گے پھر میں نے جو تیز بات شروع کی ہے وہ کب کی ہے۔ تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا، پتہ نہیں جاہل، بے وقوف، اسی پر پھر وہ سارا شروع ہو گیا، حالانکہ میری طرف سے پہلے ایسا کوئی لفظ نہیں گیا تھا۔ ایک دوسری بات، تیسری بات یہ کہ ان سے میں نے پوچھا ان کا نام کیا ہے، تو انہوں نے اس کے اندر بھی غلط بیانی کی۔ اگر یہ ٹھیک نیت سے فون کر رہے تھے تو انہوں نے غلط نام کہا
ان کا نام خورشید ہے، خورشید ندوی ہے۔ انہوں نے کہا خالد، یہ ہندوارہ کے رہنے والے ہیں، مجھے بعد میں معلوم ہوا انہوں نے کہا وہاں کیسے کہتے ہیں حیدر پورہ۔ تو ہو گئی یہ بات۔ پھر اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے، ان کا جو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر کوئی عالم غلطی کرتا ہے تو آپ اس کا علمی طور پر رد کریں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ اختلاف نہیں کرتا۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس پر مردود کا لفظ کہتے ہیں اور آپ اس پر فلاں فلاں لفظ کہتے ہیں، جہنمی تو بہرحال میں نے نہیں کہا ہے، جہنمی میں نے نہیں کہا ہے، مردود کا لفظ میں نے کہا ہے۔ تو اس کی میں وضاحت کر دوں کہ دیکھیے اختلاف میں فرق ہوتا ہے۔ اگر فروعی مسائل میں اختلاف ہو تو اس بارے میں تو یہ ہے کہ ہم کسی پر زبان درازی نہیں کریں گے، رفع یدین، آمین بالجہر، قرات خلف الامام، یہ وہ اختلاف ہیں کہ اس اختلاف کے اگر صرف یہی اصل اختلاف ہے تو نفس اس اختلاف پر ہم کسی کو مردود نہیں کہیں گے، اس نفس اختلاف پر ہم کسی کو ایسے القاب سے، ایسے ناموں سے یاد نہیں کریں گے۔ لیکن یہاں جو بات ہے سلمان ندوی صاحب کے ساتھ جو مسئلہ ہے، میں اپنے بارے میں عرض کروں، مجھے ان کے ساتھ کافی لگاؤ تھا اور مجھے کافی پسند تھے۔ اب جو انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں شروع کر دیا، خصوصاً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ مردود نہیں ہوں گے اور آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ طحاویہ کے اندر لکھا ہے، نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی حب احد منہم ولا نتبرأ من احد منہم۔ ہم تمام صحابہ سے محبت رکھتے ہیں، افراط نہیں کرتے محبت میں، ان میں سے کسی ایک سے بیزاری نہیں کرتے۔ آگے لکھتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ، امام ابو یوسف، امام محمد کا عقیدہ، تمام اہل سنت کا عقیدہ، نبغض من یبغضهم، کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے ہم اس سے بغض رکھتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے پر میں ہوں۔ سلمان ندوی صاحب حضرت معاویہ سے بغض رکھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے الفاظ عکاسی کرتے ہیں۔ سلمان ندوی صاحب حضرت معاویہ سے بغض رکھتے ہیں، میں سلمان ندوی سے بغض رکھتا ہوں، اور میں یہ آن دا ریکارڈ بات کہہ رہا ہوں، مجھے سلمان ندوی سے بغض ہے، تب سے ہے جب سے اس نے حضرت معاویہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ لکھا ہے، اہل سنت کا عقیدہ لکھا ہے کہ نبغض من یبغضهم، لہٰذا جب وہ صحابہ پر زبان درازی کریں گے، اگر وہ اختلافی چیزوں پر آتے، علمی طور پر آتے، تو اس کا تصفیہ ہو جاتا۔ وہ علمی طور پر نہیں آتے، انہوں نے مناظرے مذاکرے کی بات چھوڑ دی ہے، اب وہ مباہلے پر آ چکے ہیں اور آسمان سے آگ برسا رہے ہیں۔ پھر اگلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ کوئی سلمان ندوی صاحب اور دیوبند کا اختلاف نہیں ہے، کوئی آدمی اس کو اور رنگ دے دے کہ جی دیوبند کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا سلمان صاحب کے خلاف بول رہے ہیں، نہیں، یہ سلمان ندوی صاحب خود ندوہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ جس ادارے سے انہوں نے پڑھا ہے، تو سلمان ندوی صاحب بھی تقریباً وہیں سے پڑھے ہوں گے، وہاں پڑھاتے ہیں، تو ان میں وہ منہج کیوں نہیں ہے؟ سلمان ندوی صاحب خود اس ادارے کو چیلنج کر رہے ہیں۔ سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں کہ ندوۃ العلماء میں وہ خاندانی راج شروع ہو چکا ہے۔ سلمان ندوی صاحب کہتے ہیں کہ رابع صاحب کو چاہے کہ بریلی جا کر کے تصویر پکڑ لے، وہ ٹکراؤ پیش کر رہے ہیں ندوۃ العلماء کے ساتھ، اور رابع حسنی صاحب پر معاذ اللہ آسمان سے آگ برسا رہے ہیں۔ تو میں ندوۃ العلماء کے ذمہ داروں کے ساتھ کھڑا ہوں، میں رابع حسنی کے دامت فیوزہ العالیہ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ کوئی انہوں نے دیوبند کو، جمعیت علماء ہند کو یا ارشد مدنی صاحب کو چیلنج نہیں کیا ہے، یہ انہوں نے خود ندوہ کو چیلنج کیا ہے اور مباہلے کا چیلنج کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ معاذ اللہ اتنی گری شخصیت تھی کہ اس کو مباہلے کا چیلنج کرنا ہے۔ لفظ استعمال کرتا ہے منافق صحابہ، مجھے یہ سمجھائیے کہ جو منافق ہے وہ صحابی کیسے ہے اور جو صحابی ہے وہ منافق کیسے ہے؟ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں کہ قرآن پاک منافق سلمان کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو کیا یہ برداشت کریں گے؟ نہ سلمان صاحب برداشت کریں گے، نہ خورشید صاحب برداشت کریں گے۔ اس نے وہ لفظ استعمال کرتا ہے قرآن، یا ایسے کچھ معنی ہے کہ قرآن منافق صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو جو صحابہ کے بارے میں گر چکا ہے، تو میں اعلان کہتا ہوں کہ عقیدہ طحاویہ کی عبارت کے مطابق میں اس سے بغض رکھتا ہوں، اور چونکہ اس کا یہ عقیدہ بدعت ہے، لہٰذا بخاری مسلم کے اندر جو حدیث مسلم کے الفاظ ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اور بخاری میں ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، وہ چیز مردود ہے۔ تو رد کا لفظ خود حدیث پاک میں آیا ہے، لہٰذا بدعتی مردود ہوتا ہے، لہٰذا اس کا مردود ہونا حدیث طے ہے، اور اسی کے مطابق، اور یہ میں نے ایک حدیث بتائی ہے، اگر ہم ڈھونڈنے بیجے میں بتانے بیٹھ جاؤں تو ہم بہت اور لوگ سکتے ہیں۔ حافظ صاحب، میں یہی بولنے لگا تھا کہ آپ نے جواب دے دیا۔ میں بولنے لگا تھا کہ بغض تو سمجھ میں آ گیا مجھے، مگر یہ مردود سمجھائیے جو کہ سوال تھا اصل میں ان کا۔ ہاں، مردود کا معنی یہ، ہاں مردود، ایک منٹ آپ اس پہ آ گئے، آپ نے ایک حدیث شریف سنایا، تو اس کے بعد مولانا خورشید صاحب آپ یہی سوال کرنا چاہیں گے کہ مردود کی وضاحت کریں، یا جو بھی آپ کرنا چاہیں؟ میں تو سوال نہیں کر رہا ہوں، خورشید صاحب 2 منٹ آپ بتا دیں، آپ ان کے جواب سے اس بارے میں اور سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اس بارے میں سنیے میری بات حضرت، اس بارے میں مجھے نہ نعمان صاحب سے کوئی سوال کرنا ہے، نہ کسی چھوٹے یا بڑے عالم سے سوال کرنا ہے۔ یہاں پر جہاں پر صحابہ کا معاملہ آتا ہے، میرا خود اپنا عقیدہ ہے،
میں چاہے وہ کتنے بھی بڑے اور کتنے بھی چھوٹے صحابی ہو، چاہے تابعی ہو، میں کسی کے بارے میں فون پر کسی بھی، چاہے وہ حافظ قرآن ہو، چاہے وہ ایک کسی جامعہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہو، کالج سے پڑھا ہوا طالب علم ہو، میں صحابہ کے بارے میں جہاں پہ بات آتی ہے میں وہاں پر بات نہیں کروں گا. جتنی بھی باتیں انہوں نے بتائی مولانا سلمان صاحب کے بارے میں کہ میں حدیث سے جو ہے حدیث پڑھ کے سنائی کہ میں مولانا کو حدیث کے تناظر میں مردود کہہ رہا ہوں، انہوں نے ایسا کہا. تو میں مولانا جو ہے مولانا سلمان حسینی صاحب کو جتنا قریب سے جانتا ہوں، شاید یہ نہ جانتے ہوں. انہوں نے ابھی بتایا کہ میں ندوہ کے جو ہے ان کے ذمہ داران کے ساتھ کھڑا ہوں، وہ ندوے کے علماء کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ مولانا رابعہ حسنی ندوی دامت برکاتہم کو چیلنج کر رہے ہیں. دیکھیے، کوئی شخص کہاں سے پڑھا ہوا ہو، کہیں سے بھی پڑھا ہو، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک الگ فکر اختیار کی ہو، اس میں ادارے کا دخل نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں سے پڑھایا تھا، ان کا منہج وہ کیوں نہیں ہے. تو اس میں دارالعلوم ندوۃ العلماء تو نہیں بتایا نا ان کو. اور فی الوقت میں نعمان صاحب کو یہ بتا دوں نعمان صاحب کو یہ بتا دوں کہ مولانا سلمان صاحب پچھلے 1 سال سے ندوے کے استاد نہیں ہے. وہ وہاں سے جو ہے رخصت لے کر اپنا الگ، ان کا اپنا ایک الگ ادارہ ہے، ایک الگ کام ہے ان کا اپنا. اس پہ اپنا کام کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں. جتنے بھی انہوں نے سوالات پوچھے ہیں، میں مولانا کا طالب علم ہوں اور رہوں گا ہمیشہ. وہ میرے استاد ہیں اور جو ہے میں ان کی عزت کرتا ہوں. ہاں، اس بارے میں میرا اختلاف ہو، میں حق بنتا ہے میرا اختلاف کرنا اس پر کہ مولانا نے صحابہ کے بارے میں اگر ایسی بات کہی ہے، اور ندوے نے اس کا الحمدللہ بہترین جواب بھی دیا ہے. ندوے کے علماء جو اس وقت موجود ہیں، ذمہ دار حضرات، انہوں نے جواب بھی دیا ہے. علماء نے مولانا سلمان صاحب کو وہ کس معاملے میں مولانا رابعہ صاحب کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ آپ تسبیح لے کر بیٹھیے. یہ ایک ندوے کا آپسی معاملہ ہے. وہ دونوں مولانا سلمان صاحب اور مولانا رابعہ، سنیے میں سنیے اس پر مولانا ان کو حافظ نعمان صاحب کو جو ہے بات نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک گھر کا معاملہ ہے، وہ خود ہی سنبھال لیں گے. اور اس کو صحابہ کی بات ہے. میں اس ٹاپک میرا ٹاپک یہی ہے. مولانا ڈبل ٹاک میں ایک منٹ آپ کو 2 کے بدلے 3 منٹ ہو گئے، مگر میں 1 منٹ بیچ میں لوں گا. ہم ٹاپک پہ واپس آنا چاہیں گے. وہ یہ کہ نعمان نے مردود کہا تھا، تو اس کی دلیل اس نے فی الحال دی. ابھی اس کو 5 منٹ اور ملیں گے دلیل دینے کے لیے. اس سے پہلے میں آپ سے ہاں یا نہ میں ایک تو صحابہ کا آپ نے کلیئر کیا کہ ہم صحابہ کے ساتھ جو بھی کریں گے تو ہم ان کے اپوزٹ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا. مگر مولانا نے جو آپ کے سامنے مولانا جو حافظ صاحب نے لفظ یوز کیا مردود، اس پہ اس نے ایک حدیث شریف کا بیان کیا، ٹھیک ہے نا. آپ مولانا سلمان صاحب کو مردود سمجھتے ہیں یا نہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو مسئلہ ختم، تو نعمان کو آگے دلیل دینے کی ضرورت نہیں. اگر نہیں سمجھتے ہیں، میں آپ کو موقع دے رہا ہوں نا، میں آپ کو اگر نہیں سمجھتے ہیں تو نہیں کر کے پھر سمجھائیے کیا بات ہے، تاکہ نعمان اس پہ 5 منٹ پھر بات کر سکے کیسے مردود. سنیے میری بات جی. میں کسی بھی نہ میں نہیں سمجھتا ہوں ان کو مردود. میں نہیں سمجھتا. میں کسی بھی، سنیے میری بات پوری بات سمجھائیے آرام سے. میں 2 منٹ اور میں کسی بھی عالم کو مردود نہیں سمجھتا ہوں، نہ مردود کسی عالم کو کہہ سکتے ہیں. ان کے اس بیان پہ بھی نہیں جو انہوں نے صحابہ کے خلاف دیا. سنیے میری بات. ان کو ڈائریکٹ مولانا سلمان صاحب کو فون کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے. اور جس طرح انہوں نے میری بات کو ریکارڈ کیا پھر سوشل میڈیا پہ ڈالا، اسی طرح وہ بات بھی مولانا سلمان صاحب کے ساتھ ان کو کہتے کہ بھائی آپ نے یہ بیان دیا ہے، میں کشمیر سے بول رہا ہوں، اور اس کے بعد یہ بات یہاں تک بات ہی نہیں پہنچتی. یہ مولانا سلمان صاحب کو مردود نہیں سمجھتے ہیں. دوسری طرف سے آپ بتا رہے ہیں کہ جو صحابہ کے خلاف بولے گا ہمیں ان سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا. مگر ان کو ہلو جی آپ ان کو مردود نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب جو آپ نے بیچ میں پوائنٹ اٹھایا اس کا تو حافظ صاحب خود جواب دیں گے. میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے، آپ نے نہیں کہا، اور اس پہ آپ کوئی دلیل دینا چاہیں تاکہ وہ پھر نعمان اس پہ بات کرے. آپ 1 منٹ اور لے لیں. مطلب مجھے کیا دلیل، کس پہ دلیل دینی ہے؟ آپ بول رہے ہیں یعنی جو آدمی آپ کو اس پر دلیل دینی ہے. 1 منٹ حافظ صاحب، 1 منٹ. ڈبل ٹاک میں کسی کی بات سمجھ نہیں آئے گی.
हाफिज आपने फरमाया मौलाना कि जो सहाबा के खिलाफ बोलेंगे उनके खिलाफ हम भी खड़े हैं, बल्कि उनसे इख्तिलाफ रखते हैं, मगर मौलाना सलमान साहब या किसी भी आलिम को मरदूद नहीं समझते हैं। मुझे एक बात समझाइए, ये मुझे बताइए, आप एक तालिब इल्म को कह रहे हैं कि अपने उस्ताद को आप मरदूद बोलिए? ना मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आपने कहा हाँ या ना में जवाब दिया। ना मैंने मेरी बात क्लियरली सुने। मैंने कहा हाफिज साहब का ये है कि वो मरदूद है। आपने मुझसे कहा कि आप ये बोलना, नहीं मैं कतई आपसे ये नहीं मुतालबा कर रहा हूँ। मैं मुतालबा कर रहा हूँ हाफिज नौमान साहब से। इसके बाद मेरा मुतालबा होगा जो मरदूद आपने कहा इसकी वजाहत करें, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा कि अगर आप भी समझते हैं तो फिर तो नौमान को वजाहत करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं समझते हैं, उस पर 1 मिनट और लेना चाहे बात करने के लिए, 2 मिनट और लेना चाहे, तो उस पर कोई दलील या बात करना चाहे, ताकि आपकी बात के बाद हाफिज नौमान उस पर बात करें, ठीक है ना। फिर आप फिर से बात करें उस पर, कोई मसला नहीं, जो हाफिज आप जवाब देंगे। मैं आपसे कतई नहीं चाह रहा हूँ आप ये बोले या वो बोले, आपकी मर्जी है। आप एवन जैसे आपने पिछली कॉल में तेजी करी थी दोनों हजरात ने, वैसे भी बात करना चाहें आप अपने अपने टाइम में, वैसे भी बात करें। मेरी नहीं ऐसी सुनिए मेरी बात। मैं तो उस मौलाना खुर्शीद साहब, जी मैं उस अंदाज में बात करने का बिल्कुल कायल भी नहीं हूँ। मैं देखिए मौलाना ये जो मौलाना हुसैन साहब के, मौलाना सलमान साहब के बारे में जो उन्होंने मरदूद का लफ्ज इस्तेमाल किया और इन्होंने हदीस शरीफ की जो इबारत पढ़ी, फिर उन्होंने दलील भी दी, ठीक है। मैं जो है ये नहीं कहता हूँ कि ये ना कहें कि किसी को भी कह सकते हैं मरदूद। यहाँ तो मौलाना मोदी जी साहब को नहीं छोड़ा गया, उनको भी मरदूद कहा गया, उनके ऊपर तो कुफ्र का फतवा भी लगाया गया। सुनिए मेरी बात सुनिए। सलमान साहब को पूरी दुनिया अगर मरदूद कहेगी तो सलमान साहब ने अगर ऐसा काम किया होगा तो वो जाने और अल्लाह जाने और उनकी कब्र जाने। मैं तो मौलाना सलमान साहब को कयामत तक मरदूद नहीं कहता। बहरहाल इन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दिया। हजरत बहरहाल छोड़ दीजिए, अरे हजरत छोड़ दीजिए भाई, इन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दी है। इन्होंने अपने मौक़िफ़ की वजाहत कर दी है, इन्होंने अपना मौक़िफ़ बता दिया है। हाफिज साहब जी 1 सेकंड रुक जाए। तो मुझे ये समझ आया कि खुर्शीद साहब आप उनको मरदूद नहीं समझते, कतई नहीं समझेंगे, और मुझे पहले वजाहत करने दीजिए, फिर आप तबसरा फरमाएं। आपकी तरफ से मुख्तसर में यही सवाल बनता है कि आपने जो आपने पहली कॉल में किया था, आपने इतने बड़े आलिम के खिलाफ ऐसे कैसे बोला, और आपने लफ्ज इस्तेमाल किए इस कॉल में कि मरदूद उनको बोला है। अब हाफिज नौमान साहब आप इसकी वजाहत करें, आपको समझ में आ गई बात कि पहली बात जी मैं अर्ज करूँ, मैं बिल इख्तिसार अर्ज करूँ। पहली बात तो इन्होंने फरमाया, हजरत जी मौलाना खुर्शीद साहब ने फरमाया कि जो इन्होंने नदवा की बात की है, मौलाना राबी साहब की बात, तस्बीह वगैरह की बात, तो ये वहाँ घर के अंदर का मसला है, ये उस पर ना जाएं। बात ये है, चलिए खुर्शीद साहब तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं सलमान नदवी साहब के मुतालिक। वो ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने दारुल उलूम देवबंद का जो आपसी अंदर का इख्तलाफ था 40 साल पहले दफन हो चुका है, उसका तज़किरा आज लाया है, यानी चंद साल पहले सोशल मीडिया पर। लिहाजा जब सलमान नदवी साहब दारुल उलूम देवबंद का इख्तलाफ 40 साल पहले जो दफन हो चुका है वो आज सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस ला रहे हैं, और जबकि दारुल उलूम यानी देवबंद के दोनों मदारिस, दारुल उलूम देवबंद भी और वक्फ भी, दोनों उसका रद्द कर रहे हैं कि भाई हम आपस में शेर व शकर हैं, लेकिन वो बज़िद हैं कि नहीं मुझे लड़ाई का तज़किरा करना है। तो आज सलमान साहब की इसकी तरफ आए हाफिज जी मैं अर्ज करता हूँ भाई, मुझे मेरे 5 मिनट बोलने दें। तो आज 5 मिनट आराम से बोले आप, मैं अर्ज करता हूँ सलमान साहब की तरफ से आज कोई नहीं बोल सकता कि आप अंदर का इख्तलाफ क्यों लाते हैं, क्योंकि वो खुद लाए हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात ये, इन्होंने कहा कि जी सलमान साहब को पूरी दुनिया कहे, नौमान साहब किसी को भी कह सकते हैं। नहीं, एक होता है कह सकना, एक होता है कहना। तो कह सकने से तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। दूसरा है कि हम किसको कहते हैं और क्यों कहते हैं, तो उसकी हम वजह बयान करते हैं। बाकी उन्होंने मोदी साहब की बात की, अलहदा मसला है। अकाबिर ने उनके बारे में क्या फरमाया था वो अकाबिर की कुतुब में मौजूद है, वो तो नौमान के पैदा होने से पहले अकाबिर लिख चुके हैं। बाकी ये बात है कि जहाँ तक इन्होंने बात की सलमान साहब को के बारे में, देखिए मैंने उसके बारे में 2 चीज़ें पेश की। एक अकीदा तहाविया की इबारत पेश की, और एक बुखारी मुस्लिम से वो हदीस इख्तलाफ अल्फाज के साथ है। बुखारी में कुछ अल्फाज हैं और मुस्लिम शरीफ में कुछ अल्फाज हैं, वो हदीस शरीफ मैंने पेश की, और मैंने यहाँ से अकीदा तहाविया से इबारत पेश की। हदीस शरीफ में आता है मन अमीला अमलन, ये जो बुखारी के अल्फाज हैं, मन अमीला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, कि जिसने ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं
تو اس کی جب ہم یہی تشریح کرتے ہیں اور وضاحت آتی ہے، اور یہ خود بھی جانتے ہوں گے اور علماء جانتے ہیں کہ جو ایسا جو بدعت دین کے اندر جاری کرے گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی، مباہلے کے چیلنج اور ان کی ایسی شکل پیش کرنا امت کے سامنے جہاں تک ان کے اندر کا مسئلہ ہے، تو صحابہ کا جو آپسی اختلاف تھا، سلمان ندوی صاحب تو وہ بھی نہیں چھوڑ رہے، تو ہم ان کا آپسی اختلاف کیسے چھوڑ دیں؟ تو جب وہ صحابہ کے اختلاف کو چوکوں پر لا رہے ہیں، چوراہوں پر لا رہے ہیں، سوشل میڈیا پر لا رہے ہیں، جب ان کو حق بنتا ہے تو ہمیں بھی حق بنتا ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ سلمان ندوی صاحب بڑے ہیں، تو بے شک وہ بڑے ہیں، لیکن وہ اتنے ہم سے بڑے نہیں ہیں جتنے حضرت معاویہ ان سے بڑے ہیں، اس بات کو سمجھنا ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے بھائی چھوٹا بڑے پر کیسے تبصرہ کرے، تو یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ سلمان ندوی صاحب حضرت معاویہ کے سامنے چے پدی چشور بھائی پدی، وہ صحابی ہے، یا ساری دنیا ان کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ تو جب سلمان ندوی صاحب کا حق بنتا ہے کہ وہ حضرت معاویہ پر ہاتھ ڈالیں اور ان کے بارے میں بات کریں، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم سلمان صاحب کے بارے میں بات کریں۔ تو اگر یہی اصول ہے کہ چھوٹا بڑے کے بارے میں بات نہیں کر سکتا، تو سلمان صاحب حضرت معاویہ کے بارے میں کیسے بات کرتے ہیں؟ باقی انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اس مسئلے میں ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بس مسئلہ ختم، نہیں بری ہو گئے۔ باقی یہ بات ہے، اور یہ بھی اس کی وضاحت ہوئی کہ یہ کوئی ندوہ دیوبند اختلاف نہیں ہے یا ان کا ہمارا، یہ خود ان کا ندوے سے اختلاف ہے، اندر کا اختلاف ہے۔ اور اگر یہ صرف ندوے کے ساتھ ان کا اختلاف ہوتا، انتظامیہ کے ساتھ ہوتا، تو ان کے تب بھی اگرچہ وہ اندرونی مسائل کو زیر بحث لاتے ہیں، ہم تب بھی ان کے اندرونی مسائل کو زیر بحث نہیں لاتے، تو چونکہ وہ ان کا طریقہ کار ہمارے طریقہ کار۔ لیکن یہ جو ان کا مسئلہ ہے، یہ صرف اندرونی انتظامیہ کے ساتھ نہیں بلکہ صحابی رسول کے بارے میں ہے، اور صرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نہیں بلکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تو وہ کیسے اشرم وشرم ایسے صحابہ ہیں، ہماری ماں طیبہ طاہرہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت طلحہ ہیں، مغیرہ ابن شعبہ ہیں، جو صلح حدیبیہ کے اندر جو موجود ہے، حدیبیہ کے اندر مغیرہ ابن شعبہ، جن کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حدیبیہ والوں میں سے انشاءاللہ کوئی ایک بھی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ حضرت معاویہ کے لشکر میں ہیں، اور آج وہ کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں مباہلہ کرو تاکہ آسمان سے آگ برسے گی۔ حضور تو فرما رہے کبھی نہیں جائیں گے آگ میں۔ حضرت یہاں پر یہ بات نہیں ہو رہی ہے، آپ کو اس کے بعد موقع دیتا ہوں۔ لہٰذا میں یہ بات جہاں تک مردود کی بات ہے، جہاں تک میں نے یہ بات عرض کی، عقیدہ تحاویہ کے اندر جو عبارت ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے، نبغض من یبغض۔ باقی انہوں نے کہا جی میں اپنے استاد کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، تو میں انہی کے الفاظ دہراتا ہوں کہ یہ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ان کی مرضی، کون ان کی زبان پکڑتا ہے۔ باقی یہ بات ہے کہ ہم کسی کو کیوں کہتے ہیں، تو ہم پابند ہیں، میں اپنی مرضی کا پابند نہیں ہوں۔ دیکھیے میں صاف کہتا ہوں، جن اساتذہ سے میں نے پڑھا ہے یا جن اساتذہ سے میں پڑھتا ہوں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، اس وجہ سے محبت رکھتا ہوں، انہوں نے مجھے پڑھایا ہے یا مجھے پڑھاتے ہیں، اور انہوں نے ہمیں اللہ رسول کا دین سکھایا ہے۔ اگر میرے اساتذہ میں سے کوئی بھی آدمی کسی صحابی رسول بڑا اونچا مسئلہ ہے، صحابہ رسول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں زبان درازی کرے، میں لکھ دوں گا کہ میرا استاد ہے، مردود ہے اس مسئلے میں، کیونکہ میرا اصل تعلق اوپر کے ساتھ ہے، ہم شخص پرست نہیں ہیں۔ لہٰذا یہاں یہ جو بات ہے کہ جی میرے استاد ہیں اور میں ایسا کرتا رہوں گا، ہیں آپ کے ہیں، بہتوں کے ہیں، لہٰذا آپ کرتے رہیں۔ باقی مسئلہ ہمارا اصل تعلق اوپر سے ہے، اور ہم نے عقیدے کی کتاب میں پڑھا ہے، اور آپ نے بھی یقیناً پڑھی ہوگی، ہم نے عقیدے کی کتاب میں پڑھا ہے نبغض من یبغضهم، تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو میں تو اپنے عمل کی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ باقی یہ تو مجرد بات کر رہے ہیں، انہوں نے دلیل کوئی پیش نہیں کی، باقی یہ کریں نہ کریں ان کی اپنی مرضی ہے۔ آپ نے صاف بات کری، میں نے صاف عرض کرتا ہوں، بس ایک تو ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نمبر 2 نبغض من یبغضهم، اور نمبر 3 تمام اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے اس پر، تمام اہل سنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں زبان بند رکھی جائے گی۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح مسلم کے اندر لکھتے ہیں، نووی کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جو لوگ صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں تو جمہور امت کہتی ہے کہ ان کو کوڑے مارو، اور بعض مالکیہ کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دو۔ تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی انہی میں آتے ہیں۔ امام نووی نے ان کے بارے میں یوں، یہ وہ تو حکومت کا کام ہے، اسلامی حکومت کا کام ہے، ہم یہاں ایسا نہیں کر سکتے، یعنی یہ میں ضابطہ بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو کیا کرنا ہے۔ یعنی اگر اسلامی حکومت موجود ہوتی اور سلمان ندوی صاحب اس میں ایسا کام کرتے، تو اسلامی حکومت میں جمہور اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک ان کو کوڑے پڑتے، اور بعض مالکیہ کے نزدیک ان کو قتل کر دیا جاتا۔ اور جس کو شریعت مطہرہ میں کوڑے پڑیں، اور یا جو ایسا کام کرے جس پر کوڑے پڑتے ہوں، یا جس پر بعض علماء کے نزدیک قتل کیا جاتا ہے اسلامی حکومت میں، عام لوگ ایسا نہیں کر سکتے، معاذ اللہ قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، تو اسلامی حکومت میں جس کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے تو ایسا آدمی مردود ہی ہوتا ہے، مقبول نہیں ہوتا۔ یہ ہر کوئی بچہ بھی سمجھ سکتا ہے۔ پھر سے حافظ صاحب آپ پھر سے لے لیں ٹائم اس کے بعد، تو بات مجھے یہ سمجھ آئی، آپ جیسے ٹاپک پہ واپس آ گئے ماشاءاللہ 1-2 منٹ کے بعد، تو ٹاپک یہی ہے کہ حضرت معاویہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں جو انہوں نے فرمایا، ہم ندوہ وغیرہ وہ سب میں نہیں جانا چاہتے ہیں، تو ان کو آپ نے مردود کا، اس کی آپ نے وضاحت دی۔
تو ہم واپس مفتی مولانا خورشید صاحب سے یہی بات واپس ٹاپک پہ ہی رہنے کی کوشش کریں کہ آپ چونکہ ایک طرف سے بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے خلاف جو بولے گا تو ان کے ہم خلاف کھڑے ہیں وغیرہ، لیکن چونکہ آپ کے استاد ہیں نیچرل سی بات ہے تو ان کو آپ مردود کہنے کے لیے قطعی تیار نہیں، نہ میں آپ سے بول رہا ہوں کہ آپ ان کو مردود کہیں، مگر جو حافظ نعمان صاحب نے بات بتائی اس کا آپ جواب دینا چاہیں یا سوال کرنا چاہیں اور تو یا اگر بات ختم ہی کر دینا، یا اگر بات ختم کر دینا چاہیں تو ختم کر دیں، مسئلہ ختم. سنیے آپ آرام سے، اپنی مرضی آپ کی، آپ کا ٹائم شروع. سب سے پہلی بات یہ کہ جو صبح ہماری بات ہوئی، جی جی نہیں اس کو چھوڑے، نہیں کہنے دیجیے. ارے بھائی کہنے دو، ارے کہنے دو دیجیے. جو صبح ہماری بات ہوئی جی جی وہ میں نے بھی سنی. کیا یہ کیا بولتے ہیں کہ نعمان صاحب کو یہ ان کے اخلاق تھے کہ اس آواز کو پوری دنیا کو سناتے؟ نمبر 1. اب رہی بات جو انہوں نے دلائل دیے ہیں مولانا سلمان صاحب کو، یا میرا بھی استاد ہو کوئی تو پھر وہ صحابہ کی بات چھوڑیے، اگر وہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں خلاف بولتے ہیں تو ان کے بارے میں بھی میرا عقیدہ اور مسلک یہ ہوگا. پھر انہوں نے دلائل دیے کہ اسلامک سلطنت میں اور دارالخلافت میں سنیے یہ معاملہ ہوگا. دیکھیے میں نے سب سے پہلی آپ سے یہ بات کہی، صحابہ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہوں. نعمان صاحب کا یہ کام ہے، یہ کر سکتے ہیں. میں کسی بھی صحابی کے، میرا ہر ایک صحابی کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ماشاء اللہ. میری گزارش یہ ہے کہ سلمان ندوی صاحب نے دامت برکاتہ، انہوں نے مولانا نے بات کری صحابہ کے اوپر، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، ٹھیک ہے نا. اس پہ نعمان نے ان کو مردود اور وغیرہ وہ آپ نے پورا سنا، ٹھیک ہے، اس پہ دلائل دیے تھے. اس پہ آپ بات کرنا چاہیں آپ 2 منٹ اور اس پہ بات کریں. دیکھیں نعمان صاحب نے ان مولانا سلمان صاحب کے بارے میں جو الفاظ استعمال کیے، اب یہ اس بارے میں دلیل بھی دے رہے ہیں. بھائی یہ مولانا سلمان صاحب جانے اور اللہ جانے. آپ جس ویکتی سے جی موضوع کی کال آٹومیٹکلی کٹ گئی تھی. جی 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 تو میں پھر سے آپ دونوں حضرت لائن پہ ہیں. جی 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 مولانا خورشید صاحب، ہم اس بات پہ پہنچے تھے، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، ندوہ کا بھی کلیئر ہو گیا، دیوبند کا بھی کلیئر ہو گیا. بات یہ ہوئی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مولانا سلمان صاحب نے جو بات کری تھی اس پہ نعمان نے نہ صرف یہ کہا کہ ان کو مردود کہا اور بھی الفاظ اور دلیل بھی پہلے ہی آڈیو میں دے دی تھی. تو اب انہوں نے آپ کے سامنے بھی دلائل رکھے، آپ اس پہ بات کرنا چاہیں. میری دلیل ایک منٹ، آپ نے اس کے علاوہ بھی بات کری، وہ بھی سن لی نعمان نے، اور اس پہ بھی بات کرنا چاہیں اس کے علاوہ تو آپ کی مرضی ہے. آپ اس پہ بات کرنا چاہیں کہ ایک طرف سے آپ بتا رہے ہیں کہ صحابہ کے خلاف جو بولیں گے وہ آپ نے وضاحت کر دی، دوسری طرف سے کہ وہ میرے استاد ہیں، میں ان کو قطعی نہیں بول سکتا ہوں مردود، لیکن نعمان اپنی بات پہ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں میری بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی شخص کو کچھ بھی کہے، مطلب کسی کو حق نہیں بنتا ہے وہ اس کو یہ بولے. میں نے صبح جو کال کیا تھا میں نے اسی نیت سے ہی کال کیا تھا کہ بھائی اگر کوئی عالم کچھ کہتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ فون کر کے بول سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ یا کسی اور طریقے میں مسجد میں بیٹھ کر یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کر کسی بھی عالم کو کسی غلط الفاظ، کوئی غلط ورڈ، کوئی مطلب اس کا نام لے کر پھر ایسا ورڈ استعمال کرنا، پھر سوشل میڈیا پہ یہ بات کرانا، میرے خیال سے یہ ٹھیک. میں نے اسی لیے بھی فون کیا تھا ان کو. صحابہ کے بارے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ہمارے استاد محترم نے کل ہی درس حدیث میں، مولانا بلال حسنی صاحب نے کل ہی درس حدیث کے دوران جو ہیں انہوں نے کل درس حدیث دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خلفائے راشدین کے بعد جو سب سے بہترین زمانہ گزرا ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. تو میرے استاد کا جب یہ مسلک ہو، جو میرے استاد ہیں مولانا سلمان صاحب بھی میرے استاد ہیں، مولانا بلال صاحب بھی میرے استاد ہیں، میں الحمدللہ سب کی ریسپیکٹ کرتا ہوں. ہاں میں نے شروع میں بھی کہا، ابھی بھی کہہ رہا ہوں، جہاں پر صحابہ کی بات آتی ہے تو وہاں پہ میں اپنے استاد کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں. اگر میرے استاد نے جو ہے اپنے علمی دلائل کے ذریعے صحابہ کے بارے میں کچھ کہا ہے، میں اس ٹاپک پہ ہی کیا کہا ہے، ہاں نہیں میں وہ دوہرا نہیں سکتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علمی دلائل کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ہے صحابہ کے بارے میں،
اب کون شخص ان کو کیا جواب دے رہا ہے مجھے بالکل نہیں. میں مولانا انہوں نے آپ نے بات کی نا کہ مولانا سلمان صاحب کو انہوں نے مردود کہا, آپ اس کے بارے میں دلیل دیجیے. دیکھ سنیے میری بات, میں اس کے بارے میں کیا دلیل دوں؟ میں اس کے بارے میں دلیل ہی نہیں دے سکتا ہوں, کوئی دلیل نہیں دے سکتا. آپ کچھ بات کرنا چاہیں آپ بات کر سکتے ہیں. نہیں سنیے, میں اس بارے میں میں نے شروع میں ہی کہا کہ اس صحابہ کے بارے میں جہاں پہ بات آتی ہے, میں اپنے ایمان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا ہوں کہ میں وہاں پر کوئی بحث و مباحثہ کروں اور آگے چل کر اس پر دلائل دوں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فلانی غلط تھے اور فلانی حق کے ساتھ تھے. وہ سب کو پتا ہے, حدیث کا مطالعہ کرنے سے, تاریخ کا مطالعہ کرنے سے سب کو سمجھ میں آتا ہے. جس نے بھی تاریخ کا مطالعہ کیا ہو اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ اور یہ وقت گزر چکا ہے اور یہ جو ہے صحابہ کا دور گزر چکا ہے. اس وقت بہت زیادہ آگے ہم نکل چکے ہیں. ہاں, ان چیزوں کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ہے اور ان کیا بولتے ہیں ان واقعات کو کبھی جو ہے بلایا نہیں جا سکتا ہے, مگر ان اختلافی چیز کو امت کے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے استاد محترم نے ایسا جو ہے اس اختلافی چیز کو بیان کیا ہے, میں یہاں پر اپنے استاد کے پتہ آپ نے وہ سنا ہے, اگر نہیں ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر میرے استاد محترم نے جو بھی وہاں صحابہ کے بارے میں جو بھی لکھا ہے یا انہوں نے بولا ہے, تو میں وہاں پر اپنے صحابہ کے بارے میں کسی کے ساتھ اگر غلط کہیں پہ ہے تو میں وہاں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں کسی کے ساتھ جو جہاں پر غلط بولا جا رہا ہو. تو باقی کسی کو کیا حق ہے کوئی کسی کو, ہاں میں نے اسی نیت سے مجھے نہیں پتا تھا یہ بات اتنی. مولانا میں آپ کو اور 1-2 منٹ دینا چاہتا ہوں, مگر ایک سوال کے ساتھ پھر سے, ٹھیک ہے نا. آپ نے جو پہلا فون کیا نا نعمان کو, جی اس میں جو میں نے سنا آپ ان کو بول رہے ہیں آپ کی ہمت کیسے, آپ نے کیسے مولانا سلمان صاحب کے بارے میں ایسی بات کری, صحابہ کے بارے میں بات کری, تو آپ ان کے ساتھ ہی تو کھڑے ہیں نا جب آپ ان سے سوال کر رہے ہیں ان کے بارے میں. نہیں سنیے, میں نے جیسے انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا, میں نے فوراً, آپ اس آڈیو کو پھر سے سنیے, میں نے فوراً ان کو واپس جواب دیا. میں نے کہا میں صحابہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں مولانا سلمان صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اگر آپ نے سمجھا ہے وہ یا کسی نے بھی یہ سمجھا ہے کہ میں وہاں پر حافظ صاحب کی آپ اس پہ بتانا چاہیں گے کہ سلمان صاحب کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, جب وہ صحابہ پہ اتنی بری باتیں کر رہے ہیں تو اس پہ کیا نظریہ ہے آپ کا؟ سنیے میری بات, میں نے آپ سے کہا نا کہ میں وہاں پر, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہو جو صحابہ کے بارے میں رائے اس طرح کی رکھ رہے ہو, تو میں وہاں پر ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں. تو ان کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی ایسے شخص کے بارے میں؟ رائے میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میرا چھوڑ دیجیے, یہ نہیں دے سکتے رائے, چھوڑ دیجیے. اللہ دیکھ رہا ہے, ان کے اعمال اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ان کا فیصلہ چھوڑ دیجیے بھائی, ہم دارالفتہ بند کر دیں گے. اللہ دیکھ رہا ہے, میرا فیصلہ اللہ خود فرمائے گا, کوئی میں فیصلہ کوئی نہیں رائے دے دینے سکتا. والا نہیں. صحیح, مطلب یہ آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کو برا بھی لگا کہ نعمان نے ان کے بارے میں تیز کلامی کری, وہ میں سمجھ جاؤں, مگر میں یہ بول رہا ہوں اس سے زیادہ برا مجھے یہ لگا کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے کہ جو ایز مسلمان اور ایز مولانا, میں تو مولانا, ٹھیک ہے نا, وہ تو چھوڑیے, ادھر ایز مسلمان ہی بتائیے آپ. ایز مسلمان میں یا ایز مولانا اور مسلمان آپ, سلمان ندوی صاحب جو صحابہ پہ اتنی تبرہ کر رہے ہیں, اتنے برے طریقے سے بات کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ یہ مردود تو لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتے مگر عقیدہ تو ہمارا سیم ہے, تو ان کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں دلیل کے ساتھ, تاکہ اس کی پھر حافظ نعمان صاحب کو موقع دیں بات کریں. ان کے بارے میں میں کوئی رائے نہیں رکھتا ہوں, ان کے بارے میں رائے میری ہے, وہ میرے استاد ہیں, بس انہوں نے مسئلہ جو ختم. کہا ہے یا لکھا ہے وہ جانے اور اللہ جی بہتر انشاءاللہ, بس ہو گئے ان کے بعد. دلیل نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی چھوڑ دیجیے, ان کی یہ شرعی دلیل نہیں دے سکتے, انہوں نے فرمایا. میں آپ کو واپس دیتا ہوں. ہاں, اس پہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی صحابہ کے بارے میں کچھ کہے تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہونی چاہیے. سنیے حضرت, آپ مجھے مجبور مت کیجیے کوئی بتانے کے لیے. میں نے کٹاکار کے لیے یہ بات کہی کہ میں صحابہ کے ساتھ کھڑا ہوں, بس مسئلہ انہوں نے کر دیا. اور دوسری بات, صحابہ کے بارے میں کوئی غلط بات میں سن نہیں سکتا ہوں, اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہوں, یہ میرا عقیدہ ہے. اب سلمان صاحب نے جو بھی بات کہی ہے وہ جانے اور رب جانے, ان کا عمل نظریہ آپ کا. نمبر
ہے. میرا نظریہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, صحابہ کا تھا, اور میرے اکابرین کا ہے. میں انہی کے ساتھ ہوں بس. ایک طرف سے آپ نے یہ فرمایا, دوسری طرف سے آپ حضرت یہ بات لمبی ہو جائے گی. ایک منٹ حافظ صاحب, ایک منٹ میں آپ ہی کو دیتا ہوں. میں حضرت میں آپ سے قطعی, انہوں نے میری طرف بولا نا آپ مجھ سے مت بلوائیے, میں قطعی نہیں بلوا رہا ہوں حضرت کچھ. میں بول رہا تھا نظریہ کیا ہے سلمان صاحب کی طرف, کیونکہ انہوں نے یہ بات کری تو اس کے بعد آپ نے بولا, میں نے اپنا نظریہ واضح کیا. آپ نے کلیئر بولا کہ نہ میں ان کے خلاف سن سکتا ہوں سلمان ندوی صاحب کے بارے میں, نہ میں ان کے خلاف بول سکتا ہوں. نہیں, خلاف تو دنیا بول رہی ہے ان کے خلاف جو ہے. اپنے بارے میں بول رہے ہیں, یعنی صرف نعمان ہی نہیں بول رہا, دنیا بول رہی ہے. سلمان صاحب کے خلاف تو دنیا بول رہی ہے. بولنے دیجیے. ہاں, میں نے جو نعمان صاحب کو صبح فون کیا, میں نے پھر یہی بات ہو رہا ہوں, میں نے اس لیے فون کیا تھا. وہ ہم نے سن لیا. نہیں, سنیے میری بات پوری ہونے دیجیے نا, اس پہ جانا ہے. میں نے اسی لیے فون کیا تھا کہ کسی کو بھی اگر نعمان صاحب یا کوئی اور صاحب جو ہے کسی بات پر ٹوکیں یا کوئی کسی بات کی اصلاح کریں یا کوئی بات بتانا چاہے, تو بہتر یہ ہے کہ اس شخص کا جو ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے حدیث جو ہے پیش کی, پھر علماء کے دلائل دیے کہ کوڑے پڑنے چاہیے, پھر قتل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کے پاس جو ہے یہ کہتے ہیں کہ اسلامی خلافت میں ایسا علماء کے نزدیک یہ ہوتا ہے. اگر اسلامی خلافت ہے تو ایسا ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے. میں پھر سے نعمان صاحب کی طرف جانا چاہوں. نعمان صاحب اور آخری بات, اور انجینئر صاحب آخری بات میں آپ سے یہ عرض کروں, میرے کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے, میں آلریڈی 25 منٹ لیٹ ہو چکا ہوں. اور لیں گے تاکہ نعمان صاحب جواب دے دیں آپ کی باتوں کا. آپ کو 2 منٹ کے بدلے ہم نے 15 منٹ دیے, 10 منٹ اس کال کے اور اس سے پہلے بھی. پہلی بات یہ, انہوں نے فرمایا کہ جی میری ریکارڈنگ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے ریکارڈنگ چڑھائی. اگر ان کو برا لگا ہے میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, میں کوئی ذاتی جنگ نہیں لڑنا چاہتا. ایک بات حضرت نعمان صاحب, یہ تو بری لگنے والی بات ہی ہے. جی میں معذرت, میں نے تو معذرت کر لی نا, میں نے تو اس پر معذرت کر لی نا بھائی, اسی لیے تو معذرت کر لی نا کیونکہ آپ کو برا لگا. آپ کو دیکھیں, سنیے میری بات, اگر آپ کے اور میرے بیچ میں بات ہوئی, میں کہتا ہوں آپ بھائی, اسی لیے تو معذرت کر رہا ہوں حضرت, اسی لیے میں اسی لیے میں نے معذرت کی ہے, میں نے اسی لیے معذرت کی ہے. جی بات یہ ہے, انہوں نے کہا کہ برے لگنے والی بات ہے, اسی لیے میں ان سے معذرت کر رہا ہوں کہ میں معذرت چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ, انہوں نے فرمایا کہ جی اگر سلمان ندوی صاحب کے خلاف کوئی کہے گا تو ان کو برا لگتا ہے. ہاں, اس سے زیادہ برا ان کو لگتا ہے اگر کوئی حضرت معاویہ کے خلاف کہے گا. بڑی بہترین بات فرمائی ہے. اس پر میں سوال کرتا ہوں, جب میں نے سلمان ندوی صاحب کے خلاف کہا, انہوں نے مجھے فون کیا, لیکن اس سے پہلے سلمان ندوی صاحب نے حضرت معاویہ کے خلاف کہا تھا. کیا انہوں نے ان کو فون کیا, آپ نے ایسا کیوں کہا؟ اگر کیا ہے تو اس کی بعد میں وضاحت کر دیں. اگر نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ تو کیونکہ وہ تو زیادہ برے لگنے والی بات تھی, اور ان کا کام بھی مجھ سے پہلے ہوا تھا, لہٰذا پہلے ان کو چاہیے تھا کہ ان کو فون کر کے کہے مولانا کیا ہو گیا آپ کو, ہم آپ کے طالب علم ہیں, کیا اسی لیے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں کہ آپ صحابہ کرام پر ہاتھ ڈالیں؟ ایسا نہیں ہو, ہمیں آپ سے محبت ہے, لیکن آپ ایسا کام نہ کریں. پھر اگر یہ مجھے بھی فون کرتے تو ان کا حق بنتا تھا. ڈائریکٹ صرف مجھے فون کرنا اور پھر کہنا کہ ہمیں اس پر بھی دکھ ہوتا ہے, یہ پھر سب ہمیں زبانی بات لگتی ہے, باقی دلوں کا حال اللہ بہتر جانے. یعنی اس قرینے سے ہمیں ایسا لگتا ہے. باقی پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم سلمان ندوی صاحب کی بات ان پر ڈالتے ہیں اور ان کا اور اللہ کا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں, ہم حکم بیان نہیں کرتے. اگر اسی بات کو مان لیا جائے پھر جو ندوۃ العلماء میں دارالفتاء ہے اس کو بند کر دینا چاہیے, اور جتنے بھی جہاں دارالفتاء ہیں ان کو بند کر دینا چاہیے. دارالفتاء میں مفتی بیٹھا ہوتا ہے اور قاضی جو بیٹھے ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر, وہ تو یہی کام ہے نا کہ حکم شرعی بیان کرتے ہیں. اب یہ آج یہاں بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ ہم حکم شرعی بیان نہیں کر سکتے, اللہ پر چھوڑ دو. پھر سارے مسائل کو اللہ پر چھوڑ دو. پھر جو اسلامی حکومت میں فیصلے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں, تو قاضی کیوں نہیں کہتا اللہ پر چھوڑ دو؟ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنتی. پھر دارالفتاء کو بھی بند کر دینا چاہیے اور قاضی صاحب کو بھی گھر بٹھا دینا چاہیے. پھر یہ سارے وہ سب کے بارے میں کہہ دو, کوئی آدمی بدکاری کرے کہ جی چھوڑ دو اللہ پر, کوئی آدمی نماز چھوڑ دے اسلامی حکومت میں چھوڑ دو اللہ پر, کوئی آدمی اللہ پاک بچہ قتل کر دے چھوڑ دو اللہ پر. یہ کوئی یعنی اسلامی شریعت ہی نہیں ہے, نہ اس کو عقلی تسلیم کرتی ہے. پھر اگلی بات یہ, انہوں نے کہا کہ جی میں نے اصلاح کی نیت سے فون کیا ہے. دیکھیے میرے پاس خود ان کے خورشید صاحب کے کمنٹ کے اسکرین شاٹ پہنچے ہیں. انہوں نے یہ جو ہے خورشید ندوی نامی اکاؤنٹ ہے, اگر یہ یہی ہیں تو پھر یہ بتائیں, اگر کوئی اور ہے تو اس کی وضاحت کریں. مجھے ایک ساتھی نے ابھی ان کی اسکرین شاٹ بھیجا. انہوں نے کسی پوسٹ پر اسکرین شاٹ کیا ہے, یعنی کسی پوسٹ کے نیچے کمنٹ لکھی ہے, اس میں خورشید ندوی صاحب لکھتے ہیں, میرے پاس یہ موجود ہے اسکرین شاٹ. کہتے ہیں مہربانی کر کے اس کا فون نمبر چاہیے, یعنی میرے بارے میں کہتے ہیں
یہ نیچے والے کمنٹ سے پتہ چلتا ہے. تو نیچے کوئی ہیں طارق حمید شاہ ندوی, وہ ان کو جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں خورشید بھائی مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ اس بدبخت نعمان کا کلا کما کیا جائے اور اس کے شرور و فتن سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور اس بدبخت کے آقاؤں کو بھی خبردار کیا جائے. یہ بات لکھی ہے. اب یہ اس نے اس پر کوئی رد نہیں کیا. اب اس نے اس پر کوئی رد نہیں کیا. یہ اس کو کہہ سکتا تھا کہ آپ نے یہ لفظ اس کے بارے میں کیسے استعمال کیا, یہ اپنے اصول پر رہتے کہتے آپ نے ایسا کیسے کہا. میں ان سے فون, آپ کو پتا ہے یہ نیچے کیا لکھتے ہیں خورشید ندوی صاحب نیچے لکھتے ہیں ان کو واپس میں, آپ صرف اس کا فون نمبر اور اس کا ایڈریس معلوم کرو, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو نمبر تو ان کو معلوم ہو گیا تھا, پھر انہوں نے اسی نیت سے مجھے فون کیا ہے, باقی ایڈریس اگر ان کو چاہے میں بھیج دوں پھر میں دیکھوں گا کیا کر لیتے ہیں. تو دیکھیے یہ کمنٹ لکھ کر کے پھر مجھے فون کرتے ہیں اور ابھی بیٹھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اصلاح کے لیے فون کیا. تو یہ آپ سمجھیے. تو اگر ندوی صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے, ترمذی شریف میں حدیث آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من شر الناس عند اللہ یوم القیامت ذل وجہین. اور مجھے یہ بتائیے یہ اس طارق حمید شاہ کوئی ندوی ہیں ان سے یہ جو آپ کو باتیں کرنی ہے نا یہ فون پہ اتنی لمبی باتیں نہیں ہوتی ہیں. وہ تو اور آخری بات میں عرض کروں ان کے جو آخری بات میری بات سنیے, اب میرا کلاس کا ٹائم ہے, میں آنے کے لیٹ ہوں. جی یہ لیٹ اب ہو گئے, اب ہو جائیں گے لیٹ, اب ہو جائیں گے لیٹ. اور مجھے بتائیے یہ جو اس نے کہا نا کہ آقاؤں, یہ میرے آقاؤں سے انہوں نے کون سے مراد لیا ہے, جمع کسے گا ہے, میرے آقاؤں سے انہوں نے کس کو مراد لیا ہے. مجھے بہت زیادہ فون آ رہے ہیں. 5 پوائنٹ بولے اس کا جواب نہیں دینا چاہ رہے ہیں آپ. نہیں دینا چاہتا, چھوڑ دیجئے. ارے بھائی چھوڑ دیجئے, اس کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے. حافظ صاحب 1 منٹ رک جائیں بس. ارے بھائی ان کی کلاس کا ٹائم ہو رہا ہے, چھوڑ دیجئے. ہم حضرت کسی کو زبردستی نہیں کر رہے ہیں. ورنہ میری آخری بات ہے, بس آخری بات میری موجود ہے. بات ہوگی اور اس کے بعد آپ کی مرضی ہے خورشید صاحب آپ جواب دینا چاہیں نہیں سنیے میری بات, میرے کلاس کا ٹائم ہو گیا نا. اور یہ آدمی وہ فیس بک پر میرے نام پتہ نہیں یہ لوگ کیا کیا لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کے لیے فون کرتے ہیں. یہ صرف سلمان ندوی کے بارے میں یہ اصول ہے کہ اس کے بارے میں کوئی لفظ نہیں آنا چاہیے. یعنی مجھے بتائیے سلمان ندوی صاحب نے ایک صحابی کے خلاف کہا تو اس کے خلاف مردود کا لفظ برداشت نہیں کرتے, اور میں نے اس سلمان ندوی کے خلاف کہا تو مجھے یہ بدبخت اور پتہ نہیں کیا کیا لکھ رہے ہیں اور شرور اور فتن. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو انصاف کی بات نہیں ہے. یہ تو دو چہرے ہو گئے ان کے کہ ان کے بارے میں ایک اصول لینے کے بعد اور دینے کے بعد اور. یہ تو الگ الگ چیز ہے نا. اگر کسی نے یہ فیس بک پہ لکھا ہے تو یہ ہر ایک مکتب فکر جن کے بارے میں. ارے بھائی میں آپ کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نے خود تو کہا سلمان ندوی کو پوری دنیا تھو کر رہی ہے, وہ تو پھر سلمان ندوی پر بھی بات جائے گی. یہ تو خود سلمان ندوی پر بھی بات جائے گی. آپ میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ سارے مکتب فکر کہہ رہے ہیں, اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ان کے باطل عقائد نظریات کا رد کیا ہے, ہم نے ان کی حقیقت واضح کی ہے. آپ نے ہاں جی بالکل انہوں نے اچھی بات کہی, آپ نے اس کی تائید کی ہے, آپ نے آگے اس کی تائید کی ہے. آپ نے کہا ہے مجھے اس کا ایڈریس دو, نمبر بتاؤ, میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. تو کیا کریں گے آپ پکڑ کر کے بتائیے, نہیں کیا کرو گے؟ اگر آپ کو مطلب میں چھوڑوں گا مطلب کیا, اس سے کیا سمجھتے ہیں آپ بتائیے نا, آپ کی بات کا آپ بتائیے. میں تو پوچھ رہا ہوں نا, میں تو آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. آپ نے مجھے کہا آپ نے اس کے, اور مجھے یہ بتائیے اس سے ذرا پوچھے اس کا مجھے نمبر دیجیے گا. طارق حمید شاہ ندوی ہے کوئی, میں اس سے بڑے ادب احترام سے پوچھوں گا کہ یہ جو آپ چلو میرے بارے میں کیا کہتے ہو, یہ جو اس نے کہا نا میرے بارے میں اس کے آقاؤں کو بھی خبردار کیا جائے گا. یہ آقاؤں کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ آقاؤں کون ہے, یہ مجھے ذرا بتائیے یہ کون ہے, یہ کس کے بارے میں آپ اشارہ کر رہے ہیں, ذرا نام تو ظاہر کرو نا. یہ تو آپ انہی سے پوچھ سکتے ہیں نمبر, ہاں مجھے نمبر ان کا سینڈ کر دینا, انعام صاحب کو نمبر سینڈ کر دینا, میں اس سے خود پوچھوں گا انشاءاللہ. اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب میں نے سلمان ندوی صاحب کے بارے میں لفظ استعمال کیا تو آپ نے مجھے فون کیا, وہ تو آپ کے سامنے لکھ رہا تھا, آپ نے اس کو نیچے کیوں نہیں لکھا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, تم نے اس کو ایسا کیوں لکھا؟ یہ تو فیس بک پہ لکھا ہوا ہے تو پوری دنیا نے دیکھا ہوگا. میں نے ارے آپ ہی تو مینشن ہونا اس کی کمنٹ میں. میں کہہ رہا ہوں میں تو آپ کے ساتھ اس وقت بات کر رہا تھا. کس وقت بات کر رہے تھے؟ جس وقت آپ کا یہ کمنٹ لکھا گیا ہے. انا للہ و آپ نے جواب دیا تھا نا اس کمنٹ کا, وہ پوچھ رہے ہیں. ارے آپ نے تو اس کمنٹ کا جواب دیا ہے, اس کے جواب میں کہا ہے آپ صرف اس کا فون نمبر اس کا ایڈریس معلوم کرو, اس کو میں نہیں چھوڑوں گا. تو اس کی بات کی تائید کی ہے نا, اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ تم صرف کہہ رہے ہو اور میں تو چھوڑوں گا بھی نہیں, پتہ نہیں کیا کر لیتے. آپ نے کیا کہا تھا مجھے کال پہ؟ کیا کہا آپ ہی بتائیے. ہاں میں بتاؤں گا نا. میں نے کہا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. ہاں تو سنائیے, کیا پریشانی, گناہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنا کفر ہے؟ فاتحہ تک پہنچ گئے تھے نا. تو کس پر پہنچے گے؟ سورہ فاتحہ سے قرآن شروع ہوتا ہے, اسی سے شروع کرتے ہیں. نہیں سی بات ہے, ہم کو سورہ فاتحہ نہیں آتا ہے. تو میں نے کب کہا, میں نے کہا سنائیے, تو جس کو آتی ہے اسی کو تو کہتے ہیں نا سنائیے. جی آپ نے جو 5 پوائنٹ رکھے مولانا حافظ نعمان صاحب,
اس کو کنکلوڈ کریں 1-2 منٹ میں تاکہ مولانا بات کریں اور الگ الگ بات کریں مہربانی کر کے. میں اپنی بات ایک منٹ میں آپ سے انتہائی زیادہ ادب کے ساتھ آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں مہربانی کیجیے مجھے نہیں مجھے میرے کلام. ارے بھائی چھوڑ دیجئے اس کو بھائی, ارے بھائی چھوڑ دو بیچارے کو اس کے لیے میں بہت ہی زیادہ معذرت ہوں, میرا ٹائم ہو چکا. بھائی چھوڑ دیجئے ادھر ادھر کی بات کرنے میں اور آپ بات نہیں اللہ حافظ. میں فون رکھتا ہوں, میرا انتہائی زیادہ جو ہے میں نے 3 بجے سے لے کر 3:30 تک میرا مجھے فون آ رہے پاس. ارے بھائی چھوڑ دیجئے بیچارے کو. چاہ رہے تھے نا نعمان کو, آپ بتانا چاہ رہے تھے نا نعمان کو کیا بات ہے. آپ مجھے کاؤنٹر نہیں کریں گے کیا عالمانہ طریقے سے. ارے بھائی چھوڑ دو اسے, بھائی چھوڑ دو بیچارے کو, چھوڑ دو ہمیں پتہ لگ گیا. ارے چھوڑ دیجئے. یہ تو حافظ کلام اللہ, یہ تو ابھی فارغ بھی نہیں ہے. ارے میری بات سنیے آپ انعام صاحب, آپ جو ہیں یہ جس طرح آپ یہ ڈیبیٹ کرا رہے ہیں نا یہاں پہ فون پہ, یہ طریقہ نہیں ہے, یہ طریقہ نہیں ہے. تو ہاں ابھی تک طریقہ تھا اب نہیں ہے, ابھی تک طریقہ تھا اب نہیں ہے, ابھی تک طریقہ تھا اب نہیں ہے, صحیح سے آخر میں طریقہ نہیں رہتا. سنیے میری بات, اب یہ پوری رات فون پہ میں بات نہیں کر سکتا ہوں, ہمارا ٹائم بھی پوری رات نہیں کرنی ہے بات. نہیں سنیے میری بات نہیں کرنا چاہے آپ کی مرضی. آپ لکھے رکھیے 5 پوائنٹ, میں ان کے سامنے آؤں گا, پھر آپ بھی آئیے, میں ان کے سامنے بات کروں گا. چلیے چھوڑ دیجئے, کبھی انشاءاللہ آئیں گے. ایسی بات ہوگی یا سامنے ویسے بات ہوگی کہ دونوں ایک ایک کر کے بات کریں گے. جی جب انشاءاللہ سامنے بات ہوگی, لیکن میری درخواست صرف ایک ہے, جب اگلی مرتبہ بات کرنے آئیں گے تو کم از کم اس وقت دلائل کچھ یاد کر کے آ جانا, ورنہ پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے. بس میری گزارش اتنی ہے. عربی عبارت پڑھنی آتی ہے؟ ہاں عربی عبارت پڑھنی آتی ہے؟ ایک عبارت پڑھ, اس کی لفظی تحقیق اور ترکیب پر مجھے ابھی بتاتا ہوں. امپارے کی ایک امپارے میں سے ایک صورت پڑھ, میں بھی تو جو تیری مرضی ہو, پھر اس کی لفظی تحقیق اور ترکیب پر میں بھی کرتا ہوں, مجھے پتا ہے, میں دیکھتا ہوں تجھے آتا ہے مجھے آتا ہے. نعمان صاحب اگر میں ان سے بول رہا تھا کہ آپ سامنے بات کرنا چاہتے, ارے بھائی یہ نہیں کرے گا, کیا کرے گا, اس کو بتائیے کہ امپارے میں سے ایک پڑھ, ایک صورت جو تو پڑھ, پھر دیکھتے ہیں تجھے آتی ہے مجھے آتی ہے. ان پڑھ لوگ ہیں یہ ان پڑھ لوگ ہیں. این انت من این انت, تو بس یہ 2 لفظ یاد رکھے, باقی کچھ نہیں آتا. بھائی جو یہاں سے گھوڑے پالنے جاتا ہے نا, سنیے, جو یہاں سے گھوڑے پالنے جاتا ہے نا وہاں سعودیہ, وہ بھی وہاں سے اگر واپس آئے گا تو یہاں آ کر کے وہ بھی اتنا کہہ دے گا, مسمک من این انت وغیرہ, یہی بس ان کو آتا ہے, 2-3 الفاظ ہیں. باقی جو قواعد ہیں نحوی اور صرفی, وہ اس کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں. کرنا چاہیں گے آپ کچھ کنکلوڈ تاکہ ہم فون رکھیں. بس میں اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے وضاحت کر دی ہے, ان کے پاس دلائل نہیں ہے, بس شخص پرستی ہے. اتنی ساری بات کے بعد بھی اگر کسی آدمی کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ شخص پرست ہیں تو اس پر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سلمان ندوی صاحب کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں جب کوئی آدمی شخص پرستی میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے ذلیل و خوار ہوتا ہے جیسا ابھی یہ آدمی ہوا. اور میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری اس بات کو سنیں, ان سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے یہ کوئی ہمارا دیوبند ندوہ کا اختلاف نہیں ہے, اور جو فضلائے ندوہ ہیں اور جو ندوہ سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سمجھیں یہ سلمان ندوی خود ندوہ پر حملہ کر رہا ہے. آپ بات سمجھتے کیوں نہیں, اور صرف ندوہ پر حملہ نہیں کر رہا بلکہ یہ چل کر کے حملہ کرتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام پر, اور اس کی لپیٹ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں. لہٰذا اس کو سمجھیں اور دشمنان صحابہ سے علیحدہ رہیں, اور یہ مسئلہ ہے. باقی یہ کہتے ہیں بھائی چھوٹا بات کرتا ہے, چھوٹا تو سلمان ندوی جتنا چھوٹا حضرت معاویہ سے ہے اتنا چھوٹا تو میں سلمان ندوی سے ہوں نہیں. ہاں فرق تو ہے اس میں سے مجھ میں ہے, وہ فرق یہ ہے کہ میں الحمدللہ سنی ہوں اور سلمان ندوی شیعہ ہو رہا ہے, رافضی ہو رہا ہے. یہ فرق تو ہم دونوں میں ہے, اور اس میں اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں یہ فرق ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, قطعی جنتی ہیں, ان کا مسلمان ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہیں, ان کو ماننا اور ان کا عادل ماننا اور ان کو سچا ماننا اور ان سے فسق کی نفی کرنا یہ ضروریات اہل سنہ والجماعہ میں سے ہے. جو کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرے گا, انہوں نے کہا نا, اس کے بارے میں کہا تھا, میں اب بھی کہتا ہوں کہ گدی سے اس کی زبان انشاءاللہ باہر نکال لیں گے, مسئلہ ختم. دلائل سے بات سمجھتے ہیں, دلائل سے سمجھائیں گے, دلائل سے نہیں سمجھتے تو پھر اس کا ہم کیا علاج کر سکتے ہیں. چلیے آپ کریں گے انشاءاللہ, آئندہ بات ہوگی. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.